अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्राइसिस और जो कल प्राइम मिनिस्टर ने पार्लिमानी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसका एजेंडा क्या होगा और तवक्कुआत क्या। The Indian Army conducted surgical strikes last night. किसी चीज की आवाज ही नहीं है, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद और सफेद झूठ है। वजीर दाखिला इंडिया का कहना है इंतजार कीजिए और देखिए। नाज़रीन, हिंदुस्तान खुद एक बहुत सख्त मुश्किल का शिकार रहा है जब से कि उन्होंने एक कश्मीरी लीडर बुरहान वानी को कत्ल किया, उसको मार दिया। लेकिन पाकिस्तान को इस जो हिंदुस्तान की सिचुएशन है उसमें जब दाखिल किया गया, जब पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया, जब 18 सितंबर को इंडियन फौज के एक कैंप में उड़ी में अटैक हुआ, जिसके नतीजे में 17 हिंदुस्तानी मारे गए, फौजी मारे गए। उसके बाद आपने देखा कि 28-29 सितंबर की रात ये कहा गया कि इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है अक्रॉस द LOC। पाकिस्तान ने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बहरहाल एक बड़ी डिबेट चल उठी है हिंदुस्तान में कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। पाकिस्तान में भी इसके बारे में बहुत बात हो रही है, लेकिन इस वक्त अब सूरत हाल ऐसी बनी है कि हिंदुस्तान के हाथ में जो आप कहें कि जो भी उनकी टूल किट में चीज थी, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे सार्क समिट की बात है, चाहे MFN है, चाहे पाकिस्तान के आर्टिस्ट का इंडिया जाना है, चाहे क्रिकेट खेलना है, हर जो एलिमेंट है उसके हवाले से हिंदुस्तान ने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी दो टोक अल्फाज में कहा कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान की हम चाहेंगे। ये भी आपको मालूम है कि एक ऑनलाइन पिटीशन है जो अमेरिका में शुरू हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट ओबामा हैं उनके हवाले से ये बात उठाई गई अमेरिकन सिटीजन्स ने कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट जो है उसको डिक्लेयर किया जाए। उसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, डॉक्टर मलिया लोधी, वो कल मिली हैं सेक्रेटरी जनरल बान की मून को। उन्होंने ये कहा कि किसी सूरत UN को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। उनका कहना ये था कि इस खित्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है और ये सवाल उठा है अब कि क्या कोई अस्करी सतह पर कोई एडवेंचर हिंदुस्तान कर सकता है। ये बहुत से सवालात हैं। सार्क समिट आप जैसे जानते हैं कि अब वो पोस्टपोन हो गया, जो 19वां समिट पाकिस्तान में होना था। तो एक मुश्किल सिचुएशन है, बड़े लेवल्स पर इस पे चैलेंजेस पाकिस्तान की हुकूमत को दरपेश हैं। और इन्हीं चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मुनक्किद किया है। उस हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, ये याद रहे कि 4 अक्टूबर को ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन भी बुलाया गया है। तो ये इंतहा है इस वक्त एक सिचुएशन जो बनी हुई है उसकी सीरियसनेस की। तो इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछे कि क्या उनकी तवक्कुआत है, क्या एजेंडा होना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स सरताज अजीज साहब ने। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी सरताज अजीज साहब, आप ये बताइएगा कि हुकूमत को ये चैलेंज की जो नौयत है हिंदुस्तान के हवाले से, उसको जरा आप बयान कर दीजिएगा। ज़ाहिर है इस चैलेंज के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस है वो कश्मीर की सिचुएशन पर है। और वो 8 जुलाई से जो वहाँ पे सिचुएशन है वो बड़ी मानीखेज है और बहुत अहम है, क्योंकि कश्मीरी में तीसरी जनरेशन ने आवाज़ उठाई है अपने हकूक़ के लिए। और वो जिस तरीके से उन्होंने 80-85 दिन हो गए हैं, वहाँ मुस्तकिल कर्फ्यू है, हड़ताल है, सब कुछ मीडिया, इंटरनेट वगैरह सब बंद हैं। और उनके जोश में और उनके जो मुहिम है उसमें कोई कमी नहीं आई। तो इसी हवाले से हिंदुस्तान को ये एक खदशा भी हुआ और बौखलाए वो इस बात पर कि किस तरीके से टैकल करें। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए इशू को बड़ा किया ताकि इंडिया पाकिस्तान का इशू जो है वो इतना सीरियस हो जाए कि लोग कश्मीर की चीज को भूल जाएं। तो इसमें दोनों बातें हैं हमारी तरफ से। पहली बात तो ये है कि हम नहीं चाहते
کہ یہ جو ٹینشن ہے بارڈر پہ یہ اسکلیٹ ہو، کیونکہ یہ انڈیا کی ڈائیورشنری ٹیکٹک ہے. ہمارا یہ ہے کہ ٹینشن کم ہو اور فوکس دوبارہ کشمیر پہ جائے. دوسرا جو اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات آلریڈی ہو چکی ہے، جس طرح 98 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد ہوا تھا، کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے اور دونوں ممالک میں خدشات رہیں گے. تو اس کا بھی احساس شروع ہو گیا. جب نیو یارک میں پرائم منسٹر صاحب تھے تو کئی لوگوں سے، لیڈران سے جو بات ہوئی اس میں یہ بات کھل کے آئی کہ ایک تو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے کشمیر کا جو طریقے سے ہندوستان کر رہا ہے، اور دوسرا کشمیر کا جو بنیادی حل ہے اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے مطابق وہ جب تک نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا جی ستاجی جی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ کل جو کانفرنس ہو رہی ہے پارلیمنٹری لیڈرز کی پرائم منسٹر نے منعقد کی ہے، آپ نے کہا اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کشمیر ہے، نہ کہ جو ٹینشن انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے. دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں دنیا کو سگنل دینا ہے وہ قوم میں جو یکجہتی ہے اور جو صمیم ارادہ ہے اس کا دینا ہے تاکہ ہم خطرات کے لیے تیار ہیں. تو وہ ایک پولیٹیکل میسج بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں اگر ہمارے اپنے اختلافات ہوں اور اس ایشو پر اتفاق کی رائے نہ ہو تو ہمارا موقف کمزور ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لاہ عمل ہے آگے چل کر اس میں حکومت تو اپنا سوچ کر رہی ہے، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس میں شامل ہونا چاہیے رائے اور مشورے، تاکہ ایک قومی لاہ عمل بنے کشمیر پر. اور اس میں صرف یہ شارٹ ٹرم کا نہیں ہے کہ ہماری ایک کشمیر کی قومی پالیسی بننی چاہیے اب موجودہ حالات کی روشنی میں، کیونکہ حالات جب سے ایسے بدلتے ہیں تو پارلیمنٹ بھی اس پہ بحث کر رہی ہے، سینٹ میں بھی ہوئی تھی، اسمبلی میں بھی ہوئی تھی اور جوائنٹ سیشن میں بھی ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے کہ دونوں مقاصد ہیں. اچھا تو آپ فرما رہے ہیں ایک نئی کشمیر پالیسی بننے جا رہی ہے، مطلب ہے یعنی یہ کل پہلا سٹیپ ہے. سینٹ نے بھی یہ کمیٹی آف دی ہول میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے. اس کے بعد جوائنٹ سیشن میں گفتگو ہوگی تو اس کی روشنی میں پھر ایک پالیسی ایوالو ہوگی. اچھا ایک کشمیر پالیسی. اچھا یہ بتائیے بھی آپ نے فرمایا کہ جو خطرات کا سامنا ہے، تو یہ بتائیے کہ کیا کوئی ملٹری لیول پہ بھی خطرات ہیں اس وقت پاکستان کو ہندوستان سے؟ خطرات تو یہ ہوتے ہیں جی کہ جب ایک دفعہ وہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ کشمکش ہو اور فائرنگ وغیرہ ہو تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر ایک خاص حد سے چیزیں بڑھ جائیں اور ریٹیلیشن جو ہے وہ ذرا بڑے سکیل پہ ہو تو وہ کوئی بھی اس میں ایک مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے اور جان کے بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے. تو ایسکیلیشن لیڈر جو ہے اس کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کہاں جا کے رکے. تو اسی لیے ہندوستان نے اپنے عوام کو اتنا وہ کر دیا تھا، یقین دلا دیا تھا کہ ہم اب کاؤنٹر اٹیک کرنے والے ہیں، کہ انہوں نے پھر یہ سرجیکل اسٹرائک وغیرہ کا ذکر کیا تاکہ وہاں لوگوں کو تسلی ہو. لیکن ہمارے ISPR نے لوگ اپنے میڈیا کو وہاں لے گئے جس جگہ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ دیکھ لیں کوئی آثار ہیں یہاں سرجیکل اسٹرائکس کے، تو وہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے. سرتاج صاحب بین الاقوامی سطح پر لگتا ہے پاکستان کو ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے، جو ہندوستان کی زبان ہے، کہ ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے. خطے میں بھی یہی ہوا. ایک آج آپ نے دیکھے نیپال نے بھی کہہ دیا، سری لنکا نے بھی کہا کہ جو اپنی سرزمین ہے ٹیررزم کے لیے استعمال نہ کریں. تو یہ جو انٹرنیشنل لیول پر ایک پریشر ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہماری بات کوئی نہیں مان رہا. اندر سے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان وکٹم رہا ہے. جتنی کیجویلٹیز ہم نے ٹیررزم کے حساب سے کیے ہیں اور دنیا میں اور کسی ملک نے نہیں کی، اور جس کامیابی سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے خاص طور پہ پچھلے 3 سال میں آپریشن ضرب عرض کے ذریعے، اس کا تو سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اگر ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ابھی تک ان کی صلاحیت ہے آپریٹ کرنے کی، تو ہمیں ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہماری تو آپریشن ضرب عرض وداؤٹ ڈسکریمنیشن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سے آپ 100% تو ایشورنس نہیں کر سکتے کہ کون کس طرح آپریٹ کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے. ہمارے اپنے ہاں ابھی بھی واقعات اکا دکا ہوتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمل شروع ہوا ہے، اور ہماری پالیسی اگلے 6 سے 12 مہینے میں جب مزید آلریڈی ہمارے اپنے ہاں پاکستان کے اندر جو بام بلاسٹ ہیں اور جو سوئسائڈ اٹیکس ہیں پچھلے سال 60% کم تھے، اس سال انشاءاللہ 80% کم. جی آپ نے یہ بھی کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جہاں اکا دکا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. سرتاج صاحب آخری سوال بتائیے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز دونوں ممالک کے ہیں، پاکستان کے اخبارات میں بھی خبریں آئیں، ہندوستان میں بھی ذکر ہوا کہ ان کی بات چیت ہوئی ہے. تو اس بات چیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ بات چیت تو میرے خیال تفصیل تو مجھے معلوم نہیں، صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے رابطہ ہونا چاہیے.
तो वो अच्छा जी, तो फिर बातचीत हुई और राब्ते पर फोकस हुआ। बहुत शुक्रिया सरताज अजीज साहब। नाज़, पहले हम ब्रेक पर जाएं। हमारे गेस्ट जो ब्रेक के बाद हमसे गुफ्तगू करेंगे सरताज अजीज साहब की बात के हवाले से और ये कि एजेंडा जो है उसके क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हमारे साथ हैं फिर साहब खटक साहब, ANP के लीडर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम फिर साहब खटक साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनरल एजाज अवान साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और नाज़रीन, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी साहब, जिन्होंने एक बहुत भारी भरकम किताब भी लिखी है हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात पर, खास तौर पे उनसे भी बात करेंगे। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इन सवालात पर फोकस करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से जो कल मीटिंग होने जा रही है। स्टे विद अस। The Indian Army conducted surgical strikes last night. किसी चीज की आवाज ही नहीं है। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद और सफेद झूठ है। वेलकम बैक नाज़रीन। 86वां दिन है, 86 days have gone by जो कश्मीर में एक लॉकडाउन है, कर्फ्यू वहाँ जारी है और जो अरेस्ट हैं वही उसी से कोशिश कर रही है इंडियन हुकूमत के कंट्रोल करे। एक बर्बरियत जो है वो जारी है। 90 लोग अब तक शहीद हो गए जिसमें बहुत से टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं। बहरहाल ये कश्मीर की सिचुएशन है और ये आपने सुना कि सरताज अजीज साहब फरमा रहे थे कि कल की जो मीटिंग है रहनुमाओं की, वो उसका जो बुनियादी मकसद उन्होंने कहा, जो अहम मकसद उन्होंने बयान किया वो ये है कि नई कश्मीर पॉलिसी, साथ साथ उन्होंने कहा जो कशीदगी है उस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, हम चलते पहले फिर साहब खटक साहब के पास जो कि कल यकीनन जो इजलास है वो अटेंड भी करेंगे। तो खटक साहब, आपने सुना कि क्या फरमा रहे थे अभी सरताज अजीज साहब? तो नई कश्मीर पॉलिसी बनने जा रही है। देखिए जी, यहाँ पे सियासी पार्टियों का कई रोज़ से मुतालबा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पार्लियामेंट को एतमाद में लें, कौम को एतमाद में लेने का तरीका है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको आप एतमाद में लें। तो एक तो बड़ी देर उन्होंने लगाई है, लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि कल ये मीटिंग हो रही है, उसके बाद फिर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा। देखिए, इस सारे मसले के एक तो फ़ौजी पहलू हैं, एक सियासी पहलू हैं। फ़ौजी पहलू तो ज़ाहिर है कि जो फ़ौजी लोग हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन इसके सियासी पहलू भी हैं और एक तरह से ये सियासी लड़ाई बुनियादी तौर पे होती है। फ़ौजी पहलू उसका सिर्फ एक पहलू होता है। अब देखें ना, जिस तरह से सार्क की कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई है, उसमें यानी 6 ममालिक ने एक तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े होने से इनकार किया है और जो बातें उन्होंने कई आर्गूमेंट कहे हैं जो आपने पहले जिक्र किया ओपनिंग में, इंट्रो में आपने जो बात की। उसके बाद आप देख लीजिए हमारी जो बाकी दुनिया में इंडिया ने दावा किया है कि उन्हें सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। अब वो इस पर बहस है वो हुई या नहीं हुई, लेकिन असल बात ये है कि देखिए ना, दुनिया ने उसको कंडेम नहीं किया, दुनिया ने उसका नोटिस नहीं लिया, न UN ने लिया, न बड़ी ताकतों ने लिया, न इम्पोर्टेंट ममालिक ने लिया। देखें ना, सर्जिकल स्ट्राइक्स के मानिए कि आप सरहद क्रॉस करके एक दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। अब वो नहीं हुआ, वो अलग बहस है, लेकिन देखें ना, उन्होंने तो कहा है सरकारी तौर पर कि हमने की हैं, तो उस पर जिस तरह का रद्द-ए-अमल दुनिया का आया है हमें उसका नोटिस लेना होगा। तीसरी बात यह है कि हमें आज देखें ना, आज दिन ईरान के साथ सरहदों पे भी गर्मा गर्मी की खबरें आई हैं। देखें ना, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम सारे महाजों पे फ्रंट खोलें। तो एक तरह से मशवरा बहुत ज़रूरी है ताकि एक ऐसी पॉलिसी हो जिसमें ज़ाहिर है कि जो कश्मीर के अवाम के हकूक़ हैं, कि खुद इरादियत है, वो उसकी भी हिमायत की जानी चाहिए और साथ में जो मुल्क का दिफा है उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन जो मुल्क की खारजा पॉलिसी में नकाइस हैं, कमज़ोरियाँ हैं, या मुल्क की बाज़ दाखिला ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से हमारी खारजा पॉलिसी मुतासर होती है, उनको तो रिविज़िट करने की ज़रूरत है। जी, उनको रिविजिट करने की जरूरत है। इससे पहले जनरल साहब के पास आए, मैं चाहूंगी कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर साहब कसूरी साहब के पास मैं जाऊं। कसूरी साहब, सर्जिकल स्ट्राइक की तो खैर डिबेट अभी तक जारी है। BBC ने भी, UN ने भी, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी, तमाम जो अगर आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज लें, इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया कि हुई या नहीं हुई, तो उसको अगर जरा साइड पे रखें। लेकिन जो खटक साहब ने फरमाया कि इस वक्त चैलेंज ये है कि पाकिस्तान ने एक तो कश्मीर के हवाले से बात है, दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है पूरे खित्ते में, जैसे फरमाया इन्होंने कि हर तरफ से लगता है कि एक किस्म का महाज खुला हुआ है। तो दैट ही खटक साहब थिंक्स इज अ मेजर चैलेंज। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि मेरा ख्याल में जो वो स्ट्राइक कह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स, उस नौयत की नहीं हुई। सर्जिकल स्ट्राइक्स का एक ख़ास मफहूम होता है लिमिटेड एरियल
ऑपरेशन होता है, जैसे कि मैंने किताब में जिक्र किया है कि मुझसे भी किया था उन्होंने, सेनेटर मैकेन ने जिक्र, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, और मैंने उन्हें कहा था ऐसा मत करें, अगर आपने किया तो इंडिया को रोकें, अगर इंडिया ने किया तो फौरी रिएक्शन होगा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो खटक साहब ने कही है और जिस पे हमें सोचना चाहिए, ये नहीं कि वो स्ट्राइक हुई है या नहीं, मेरी ज़ाती राय में स्ट्राइक नहीं हुई, और ISPR के जो डायरेक्टर हैं वो लेके गए हैं वहाँ, सबको उन्होंने दिखाया है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी कॉन्डेमनेशन नहीं हुई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कुसूरी साहब, नंबर 2 जो पाकिस्तान प्लीज लेट मी कंप्लीट, पाकिस्तान के 4 फॉर्मर फॉरेन प्लीज लेट मी कंप्लीट, पाकिस्तान के 4 फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज और एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने सोच समझ के लिखा है, उनकी सारी जिंदगियां चारों फॉरेन सेक्रेटरीज की फॉरेन रिलेशन में गुजरी है, वो समझते हैं। उन्होंने जो 1-2 बातें कही हैं वो बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि जो मर्जी हो आपको, वो उनका निशानदेही बहुत ज़रूरी है। हमें वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हम चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी जो कश्मीर का जस्ट कॉज है, जो उन्होंने तारीखी नौयत की सैक्रिफाइसेस की हैं, उसको उस किस्म की रेजोनेंस नहीं हो रही। हमारे लिए ये चैलेंज है, इसलिए हम अपने घर में बैठ के बात करें, और कल की जो मीटिंग है उसमें कुछ सीरियस बातें हो सकती हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी ने फैसला कर लिया है, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था कश्मीर प्रोसेस में 3 साल, आर्मी, ISI और फॉरेन ऑफिस और प्रेसिडेंट। हमने देखा है कि पाकिस्तान आर्मी चाहती है न सिर्फ कि अमन हो, उसको इस बात का भी अदराक है कि जो पाकिस्तान की सरजमीन से जो भी हमले होते हैं, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठाता है, और मैंने इसका अपनी किताब में जिक्र भी किया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या उस किस्म का कोई इदारा, जो भी उसका आप नाम दे दें, रेगुलरली मीट करे। फोटो आपके लिए नहीं कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब दावत देते हैं आर्मी चीफ को या 1-2 और लोगों को। उनको ये चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक इंस्टीट्यूशनलाइज इदारा, जिसका अपना सेक्रेटेरिएट के अलावा उसके मिनट्स हों, उसके सर्कुलेट किया जाए, उसका एजेंडा हो, उस पर फॉलो अप हो। अगर कसूरी साहब, आई कम बैक टू यू। जनरल साहब, ये बताइएगा कि आपने अभी सुना कसूरी साहब क्या फरमा रहे थे और खटक साहब क्या फरमा रहे थे कि एक जो चैलेंज लगता है कि कल की जो मीटिंग में एक तो हिंदुस्तान के हवाले से जो चैलेंज है, लेकिन एक उससे ब्रॉडर चैलेंज भी है कि पाकिस्तान जो है खित्ते में उसकी सूरत हाल ये है कि इट्स अंडर प्रेशर। तो क्या आप इसको इसी तरीके से देखते हैं? नसीम, नहीं, मैं इसको इस तरह नहीं देखता। 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने जो एक स्टैंड लिया है, और उन्होंने 12 ऑफ़र किया यूनाइटेड नेशन में जाके, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ये कहा है कि आप फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजें, और ये जो उड़ी अटैक है इसकी एक इंटरनेशनल कमीशन बना के इन्वेस्टिगेशन कर लें। अब इससे ज़्यादा पाकिस्तान कैन नॉट कम क्लियर कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट, और हम हर तरह की इंटरनेशनल प्रोब को परमिट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसमें जो ज़्यादा मुझे पहलू लग रहा है जो गलत है, वो ये है कि एक तो इंडिया जो एक क्लेम कर रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उन्होंने नहीं की। आज यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, उन्होंने अपनी फॉर्मल रिपोर्ट में UN सेक्रेटरी जनरल को लिखा है कि वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस ऑफ स्ट्राइक। फिर हमारा जो ISPR जितना बड़ा एंटोराज लेकर गए हैं मीडिया का, और उनको जाके वहाँ पे दिखाया, वहाँ पर CNN के ऑब्जर्वर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आई हैव नॉट सीन एनी एविडेंस। लेकिन जो बात इंडिया कर रहा है वो गलत है। वो ये है, जनरल साहब देखिए, सवाल ये जनरल साहब के आप सही कह रहे हैं, और हमारा भी ये ख्याल है कि स्ट्राइक नहीं हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, जिसकी वजह से जब इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन की हम बात करते हैं, वो मुझे नहीं मालूम कितनी वैलिड है या नहीं, लेकिन सवाल फिर भी ये है, सर्जिकल स्ट्राइक तो बड़ा हमारे लिए सवाल नहीं है, उसके लिए तो कल मीटिंग नहीं बुलाई गई। मीटिंग तो इसलिए बुलाई गई है कि जो इस वक्त चैलेंज है, और मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपके पास वापस आऊंगी कि जो हमारे दोनों बाकी पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं चैलेंज की नौयत खाली ये नहीं है कि आपको नई पॉलिसी बनानी है, वो उनका दोनों का फरमान है कि
چیلنج کی نوعیت یہ ہے کہ خطے میں اس وقت آپ چاروں طرف آپ دیکھیے تو جو آپ کے بارڈرز ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں, جو بارڈرز ہیں ادھر امن نہیں ہے. تو بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہی سوال اٹھائیں گے کہ کشمیر پالیسی کی تو بات کر دی ہے ہمارے ایڈوائزر صاحب نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اور براڈر چیلنج ہے کیا اس کو بھی, اور یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں اس کو وہ مختلف طریقے سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں سب لوگ ایک پیج پہ ہیں, جو عسکری قوتیں ہیں اور جو سیاسی قوتیں ہیں, کہ چیلنج کی نوعیت کیا ہے؟ دیٹ ٹو از این امپورٹنٹ. اور یہ کل جو پرائم منسٹر نے میٹنگ بلائی ہے پارلیمانی رہنماؤں کی پاکستان ہندوستان کے حوالے سے, اور آپ سن چکے ہیں سرتاج عزیز صاحب نے کہا ہے کہ اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ نئی کشمیر پالیسی بنے گی, اور دوسرا انہوں نے کہا پاکستان بھارت جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بھی. تو خٹک صاحب یہ بتائیے گا نئی کشمیر پالیسی آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, کیا اس میں ایک نئی چیز ہوگی؟ what is new that you can initiate in a policy? اب یہ تو کل اگر حکومت تفصیلات بتائے گی تو پتہ چلے گا, لیکن دیکھیے کشمیر کی پالیسی یعنی کشمیر کا فیصلہ تو کشمیریوں نے کرنا ہے, اور کشمیریوں کی اپرائز ایک بہت بڑی اپرائز ہے, عوامی وہاں پہ ابھار ہے, اور جو ظاہر ہے کہ اس کو کسی طرح سے بھی دبایا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ فیصلہ تو بالآخر کشمیریوں کے میدان میں کھڑے ہیں, لیکن اصل میں پاکستان جو ان کی مدد کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پچھلے چند سالوں میں کشمیر کے نام پہ کچھ کارروائیاں کرتے رہے تھے, پاکستان اگر ان کو لگام ڈال لے تو میرا خیال ہے وہ بہت اچھا ہوگا. یہی اگر نئی کشمیر پالیسی ہوگی تو اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ کشمیری عوام کی جو جدوجہد ہے اس کو ڈسکریڈٹ کروانے کے لیے یہ جو کارروائیاں ہیں یہ بہت مضر ثابت ہوتی رہی ہیں, اور اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے کشمیری عوام کی جدوجہد کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کی اس طرح سے مدد کر سکتا ہے اور اس طرح سے اس کیس کو آگے بڑھا سکتا ہے. لیکن میں جیسے پہلے عرض کیا تھا, دوبارہ یہ دہرانا چاہوں گا کہ لیکن ساتھ میں ہمیں اس کو کم کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. انڈین سو کالڈ جو ان کے سرجیکل اسٹرائک سفید جھوٹ ہے, لیکن اگر سفید جھوٹ بھی ہے تب بھی ایک اسٹیٹ نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم نے کیا ہے تو کیا یہ نیا نارمل بن گیا ہے؟ از اٹ دا نیو نارمل پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کا اس طرح کرنا اور دنیا کا اس پر جرات عمل ہے؟ تو ہمیں اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے, اس کو کم کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. صرف اس مناظرے میں ہم پڑے رہے ہیں اور اس کو ثابت کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, لیکن یہ جو اس کے باقی سیاسی پہلو ہیں اس کو مکمل طور پر نظر انداز کریں گے تو اس سے ہمیں خسارہ ہوگا. اچھا, اہم بات کی انہوں نے جنرل صاحب. دیکھیے یہ ہندوستان میں اگر اس وقت دیکھیں براڈلی تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر مودی نے کہا جی ہم اس کا بدلہ لیں گے, اس کے بعد ہوم منسٹر ان کے تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم نے بدلہ لیا ہے, سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے, تاکہ ہندوستان کی جو ایک اوپینین ہے اس کو کسی طریقے سے پیسیفائی کیا جائے. لیکن جو یہ بات ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی جو فوج ہے اس کو پھر اسی لیے استعمال کیا جائے گا کہ ٹو ڈو سم تھنگ جو کہ کبھی پہلے ہوئی نہیں, علاوہ وار سچویشن میں کہ آپ ایل او سی کو کراس کریں, اٹیک کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ جو سوال اٹھایا, جو ذکر بریفلی سرتاج عزیز صاحب نے بھی کیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ان کی کچھ نہ کچھ کیپیسٹی ہے حالات کو بگاڑنے میں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ڈسرپشن جو کریٹ کرتے ہیں؟ نسیم مجھے پلیز بات مکمل کرنے دیجیے گا. میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو بیانیہ ہے وہ الارمنگ ہے نہ کہ سچویشن. وہ اس لیے کہ پہلے افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور کولیشن فورسز کی جتنی ناکامیاں ہیں یا یونٹی گورنمنٹ کا جتنا ہولڈ کمزور ہے وہ تمام تر ملبہ پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کراس بارڈر سے ٹیررزم ہو رہی ہے, سینچوریز ادھر سے ہیں, جبکہ ہم 7 بڑے آپریشن جنرل کیانی کے دور میں ہوئے اور 8واں بڑا آپریشن جنرل راحیل شریف کی قیادت میں ضرب عزم کی صورت میں ہوا. ہم پچھلے 15 سال سے انہی عناصر کے اگینسٹ جنگ کر رہے ہیں اور ہم نے 90% تک حالات کو کنٹرول کر لیا ہے ود ان دا کنٹری. لیکن یہ بیانیہ جو ویسٹ سے آ رہا تھا, اب انفارچونیٹلی انڈیا جو مظالم کر رہا ہے کشمیریوں کے اوپر اور ان کی جو ایک انڈیجنس سٹرگل ہے جس کو ابھی نئی جنریشن لے کر آگے چل رہی ہے, جب انہوں نے وہاں بربریت کی حد کر دی اور پیلٹ گنز یوز کی تو اس سارے کا ملبہ بھی وہ اب ایسٹ سے بھی ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اڑی میں جو کچھ ہوا
یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نے، پاکستانیوں نے کروایا ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیلنج حکومت وقت کے لیے یہ ہے کہ جو ویسٹ میں گڑبڑ ہو تو ملبہ ہم پہ آتا ہے، اب ایسٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو ملبہ ہم پہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی نہ تو انٹرنیشنل کنڈمنیشن ہو رہی ہے، اور دنیا کے سب سے طاقتور ممالک جن کے ساتھ ہم صبح و شام مل بیٹھ کے اس پلاننگ میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور افغانستان میں ان کو جتنی اسسٹنس ہم دے سکتے ہیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود انٹرنیشنل کنڈمنیشن اس کی نہیں آ رہی۔ اور دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کی سینکٹی، جو سینکٹی ہے یا ورکنگ بارڈر کی سینکٹی ہے، اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور بڑی دیدہ دلیری کہا جا رہا ہے جی کہ ہم اس کی وائلیشن کریں گے، جبکہ پاکستان آرمی پورا ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہی ہے۔ سو ان مائی ویو ہماری انٹرنل کوہیجن چیلنج نہیں ہے، پولیٹیکل سوچ ایک طرف ہی دیکھ رہی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز متحد ہیں اس ایشو پہ جو بیرونی چیلنج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے صرف یہ لگ رہا ہے کہ ہماری پریزنٹ گورنمنٹ کو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو اپنا ایکسٹرنل مینوور ہے، جو ڈپلومیٹک مینوور ہے، اس میں بہتری لا کے اپنا کیس بہتر پلیڈ کریں، کیونکہ دونوں ممالک کے پاس ہماری ایویڈنس نہیں ہے، جبکہ کلبھوشن یادو اور چندو لال کی صورت میں ہمارے پاس سرونگ انڈین سولجر آف دی رینک آف اے کرنل ہمارے پاس کے ہونے کی ایویڈنس موجود ہے۔ تو ہم تو وکٹم ہیں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے، اس کا ہم کیوں کیس نہیں پلیڈ کر سکتے اور دنیا کے سامنے یہ ایویڈنس کیوں نہیں رکھ سکتے rather than we are being defensive؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب بھی یہ کل مل بیٹھیں تو خدا کے لیے یہ چیز اس کو نکالیں، نئی کشمیر پالیسی آئی ڈونٹ نو 69 ایئرز کے بعد کون سا نیا ایلیمنٹ اس میں آئے گا، ہمیں اپنا کاؤنٹر بیانیہ جو ہے اس کو سٹرونگ کر کے دنیا کے سامنے جانا ہے، اور اس انڈین بیانیہ کو ہم نے رد کرنا ہے۔ دیٹ از مائی پوائنٹ۔ قصوری صاحب، آپ تو فارن منسٹر رہ چکے ہیں، اور وہ آپ جنرل مشرف کے دور میں فارن منسٹر تھے۔ کاؤنٹر جو نیریٹو ہے وہ تو پاکستان کا کبھی مجھے نہیں یاد کہ کبھی علاوہ نیوکلیئر ٹیسٹ کے کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈیا کو کنڈیم کیا ہو کشمیر پہ، تو مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے سے نیا بیانیہ پاکستان لے کے آئے گا۔ لیکن جنرل صاحب نے کلبھوشن یادو کی بات کی، اور جو انہوں نے کہا کہ ہم سفر کر رہے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم سے، تو آپ کیا اگری کرتے ہیں کہ پاکستان اور خاص طور پہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس نے اپنا جو کیس ہے خاص طور پہ کلبھوشن یادو وغیرہ کے حوالے سے افیکٹولی پیش نہیں کیا، یا آپ کہیں گے کہ کیس سننے کے لیے دنیا تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک حد تک میں جنرل صاحب کی بات سے اگریمنٹ میں ہوں۔ ایز فارمر فارن منسٹر یہ آفس بہت پرو ایکٹیو ہے، یہ انیشیٹو لیتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے پاس وقت ہی اتنا نہیں کہ وہ فورن افیئرس کو اٹینڈ کر گئے۔ صبح 9 بجے میں جاتا تھا تو اتنی فائلوں کا تھبا ہوتا تھا جو ساری دنیا سے ٹیلی گرامز آتے تھے، اور میں یہ کرتا تھا کہ جو سب سے زیادہ ویل انفارمڈ 2 بندے پاکستان میں ہوتے ہیں، ایک فورن منسٹر اگر وہ فائلیں پڑھے اور فورن سیکرٹری، اینڈ انفارمیشن از پاور نمبر 1، اس سے آپ کو بہت سی لیڈز مل جاتی ہیں۔ نمبر 2، وی نیڈ اے فل ٹائم فورن منسٹر۔ میرا گلا تھک گیا کہہ کے، اور وہ پرو ایکٹیو ہو، اس کے پر نہ کاٹے جائیں۔ اور فورن آفس میں مطلب اگر فاطمی صاحب بہت لائق ہیں جو مجھے پتہ ہے، تو ان کو اگر پرائم منسٹر کو ان کی ضرورت ہے تو انہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھائیں۔ سرتاج عزیز صاحب آ گئی، ان کو فورن افیئرس کا پورٹ فولیو نہیں دیا، ان کو فردر انڈرمائن نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ میں 100% جنرل صاحب سے اگریمنٹ میں ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں بلکہ جو جنرل صاحب نے سم اپ کیا تھا ایک لحاظ سے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ میں اس سے اگریمنٹ 100% ہوں کہ جی انہوں نے کیا بھی نہیں جو سٹرائکس ہیں، اور جنرل باجوہ نے بہت صحیح طریقے سے دکھایا، انٹرنیشنل جو میڈیا تھا، کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسئلہ گھڑی یہ آ رہا ہے کہ ہمیں کچھ ری وزٹ کرنا پڑے گا، اور مجھے پتا ہے کہ ہم کر رہے تھے۔ لیٹ می بی ویری بلنٹ کہ ایک ریزن جو ہم کشمیر پہ کامیاب ہوئے تھے کہ انڈین سورسز نے ایڈمٹ کیا تھا، ان کی میں نے ویب سائٹس کے نمبر دیے ہیں کہ کشمیر ریلیٹڈ وائلنس کم ہوا ہے۔ جو ہمارا بیانیہ ہونا چاہیے اس کی طرف میں آؤں گا۔ دیکھیں، میں نے اس کو بڑا فیس کیا ہے۔
ہمیں کانسٹنٹ انڈر اٹیک تھے. رننگ ود دا ہیئر, ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ, ہم سے پیسے لیتے ہیں, ہم پہ حملہ کراتے ہیں. ہمارا نیریٹو کانسٹنٹ تھا, کوئی بڑا اخبار میں نہیں چھوڑتا تھا, کوئی بڑا تھنک ٹینک نہیں چھوڑتا تھا. آن ریکارڈ, آف ریکارڈ بریفنگ, کانگریس میں, یورپین یونین, یہ فل ٹائم جاب ہے. حالانکہ لیکن قصوری چاروں فارن سیکرٹریز نے جو بریک کا ٹائم میں واپس آتے ہیں, لیکن قصوری صاحب آپ کی بڑی محنت تھی, لیکن دنیا بھی ہندوستانی کی بات مانتی تھی. آپ نے اہم بات کی کہ اپنے ریویو کی, پاکستان نے اپنی پوزیشن اور یعنی کہ انفلٹریشن وغیرہ کے حوالے سے ہندوستان کیا دنیا ماننے لگی کہ انفلٹریشن کم ہوئی ہے. ہم بریک لیتے واپس آئیں گے, پھر ہم یہی سوال اٹھائیں گے ناظرین آخری سیگمنٹ میں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کیا رہے ہیں ہم. کل کی جو میٹنگ ہے اس حوالے سے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ ہم اندر خانے اپنی سچویشن کو بہتر بنائیں تاکہ ہمارا بیانیہ بہتر ہو, یا کہ ہم انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے جو ہماری طرف سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا ہم جواب. پاکستان has nothing to answer. جو بھی جواب دہی ہونی ہے. بات یہی ہو رہی ہے کہ کل کا جو پرائم منسٹر نے اجلاس بلایا اس میں کیا ایجنڈا ہونا چاہیے. آپ نے سنا ہمارے پینلسٹ کی مختلف رائے. یہ بتائیے گا پھر صاحب خٹک صاحب کہ آپ بات کر رہے تھے تمام بارڈرز کی, لیکن یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے کہ ہندوستان کا جہاں تک کشمیر میں اس کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کو, اور ایک جیسے کہ اس کی سلوشن ہندوستان کے پاس نہیں. یہ کیا درست نہیں ہے کہ ہندوستان نے اس کو ایکسٹرنلائز کیا ہے اور پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے جو سچویشن انڈیا میں, اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اوری اٹیک کے حوالے سے. تو پاکستان پھر کیا کرے اس سچویشن میں؟ جی بالکل انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ بالکل مجھے اس نظریے سے اتفاق ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ ہم آپس میں کنونس نہیں ہیں. سب کہتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں ہوا, پروسکرائبڈ آرگنائزیشن دندناتی پڑ رہی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن سب کو پتہ ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو جب تک اس فرنٹ پہ ہم خود کنونس نہیں ہوں گے, ہم دنیا کو کیسے کنونس کر سکیں گے؟ تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ذرا ریئلسٹکلی بات کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہندوستان اپنے انٹرسٹ میں بہت ساری چیزیں گھمانا چاہے گا, پھرانا چاہے گا, لیکن ہمیں اپنا کیس درست کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی پالیسیاں جن کے بارے میں ہم خود آپس میں کہتے رہے ہیں کہ یہ غلط پالیسیاں تھیں, اور کہتے رہے ہیں کہ ہم تبدیل کریں گے, گزشتہ کئی سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, تو یہ کیوں تبدیل نہیں ہو رہی؟ یہ سوال ہمیں ذرا پوچھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم زیادہ کنونس کر سکیں گے دنیا کو اگر ہم اس طرح یہ جو ہم نے خود راستہ نیشنل ایکشن پلان والا اختیار کیا تھا, اگر اس پر تھوڑا سا آگے جائیں تو میں سمجھتا ہوں وی ول ساؤنڈ مور کنونسنگ. ویسے خٹک صاحب ایک تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اے این پی کل یہ سوال اٹھائے گی جا کے میٹنگ میں. یہ دیکھیں ہمارے لیڈر اسفندیار ولی خان نے چند دن پہلے ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے ایسے فارملی مطالبہ کیا کہ یہ جو جن پالیسیز کی وجہ سے پاکستان آئسولیشن کا شکار ہوئی, یہ اوڑی کے واقعے سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ان پالیسیوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جس طرح کے ہمارے خارجی تعلقات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے دوست کم ہیں دنیا میں اور مخالف زیادہ ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں, خوشی کی بات نہیں ہے, اور اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اچھا جین صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر یہ جو خٹک صاحب نے کہا کہ ایک میجر کنسرن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, پھر کمنگ بیک ٹو دا سیم کوسچن جو آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی, آپ تو فرما رہے ہیں کہ اور جو ممالک ہیں وہ اپنی کمزوریاں وہ ہمارے پہ تھوپ رہے ہیں, لیکن یہ سوال پھر اٹھ رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے. دیکھیں نسیم, اس کا تو اس بحث کا اینڈ مجھے نہیں سمجھ آتی کب جا کے ہوگا اور کیسے ہوگا کہ کن لوگوں کے خلاف کون سی گورنمنٹ. اب یہ گورنمنٹ پچھلے 3 سال سے اور اس سے پہلے 5 سال ایک اور پولیٹیکل گورنمنٹ جس میں افراز یاب صاحب کی گورنمنٹ کے پاس پورا پروونس تھا, ان کی پارٹی کے پاس. اب پچھلے 9 سالوں میں یا 9.5 سالوں میں بتا دیں کہ کس پارٹی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا یا کن لوگوں کے خلاف ایکشن ہے جو رہ گیا ہے. اگر اس وقت ہم دیکھیں تو میں اس آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا, افراز یاد صاحب اور میں, ہم تقریباً ہفتے میں روزانہ ایک بار ملتے تھے اور کوئی گڈ اینڈ بیڈ کی تمیز نہیں تھے. وی آر گوئنگ فلیٹ آؤٹ آفٹر آل دیز ایلیمنٹس. اپنے ملک کے تمام 8 ضلعوں میں ایٹ لیسٹ
مالاکنڈ ڈویژن کے ضلعوں میں میں آپریشن کر رہا تھا. تو کسی قسم کی کوئی فیوریٹس نہیں تھے. اچھا آپ کے سوری جن صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی گڈ بیڈ نہیں ہے طالبان. آپ کہہ رہے ہیں بلا کسی اس کے بلا تخصیص آپریشن اس وقت ہو رہا ہے. جی میں چاہوں گی میں ان کے پاس جاؤں, قصوری صاحب کے پاس. قصوری صاحب لاسٹ کامنٹ, اگر اس وقت آپ فورن منسٹر ہوتے تو کل کی میٹنگ سے علاوہ کے ایک کامن سٹینڈ آتا انڈیا کے حوالے سے, آپ ایک اور کیا اگر کوئی ایک آپ سے کہا جاتا آبجیکٹو کل آپ حاصل کریں کل کی میٹنگ کا, تو واٹ وڈ دیٹ آبجیکٹو بی؟ جی میں جواب دوں گا, لیکن پہلے مجھے اجازت دیں آپ سے ڈس ایگری کرنے کا. آپ نے بریک سے پہلے کہہ دیا کہ جی انڈیا کا نیریٹو مانا جا رہا تھا. قطعاً نہیں مانا جا رہا تھا. انڈیا کہہ رہا تھا ہمارے دور میں ٹو ٹنگ ہے کشمیر, ہم نے کمپیل کیا بائی پرو ایکٹیو